بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی حمد و ثناء رب ذوالجلال کے لیے ہے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ محترم ساتھیوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمریں ہیں وہ بہت کم عمریں ہیں پچھلی امتوں کی نسبت، تو اس کے مقابلے میں اس کی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایسی فضیلت بیان کی ہے اور ایسے اعمال کی فضائل اعمال ایسے رکھے ہیں جن کی بدولت اور جن کی وجہ سے یہ امت تھوڑے عمل سے بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتی ہے، اور ایسی جگہیں رکھی ہیں جو فضیلت والی ہیں، اور اسی طرح ایسے اوقات اور ایسے ٹائم رکھے ہیں جو فضیلت والے اوقات ہیں۔ تو ان اوقات میں عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ان اوقات میں ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں اور پہلے 10 دن ہیں۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ذوالحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ تو مفسرین نے اس سورت کی تفسیر میں ہمیں بتایا ہے کہ لیال عشر سے مراد یہاں ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اسی طرح عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ وہ اللہ کا ذکر کریں فی ایام معلومات، ایام معلومات میں علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو چوپائے دیے ہیں جن کی وہ قربانی کرتے ہیں، جو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رزق دیا ہے، من بہیمۃ الانعام، جو اونٹ، گائے، بھینس اور بھیڑ بکری کی شکل میں جو اللہ تعالی نے انہیں رزق عطا کیا ہے، اس رزق کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بیان کریں اور ذکر کریں ایام معلومات میں۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی مفسرین نے بتایا ہے ہمیں کہ ایام معلومات سے مراد وہ ایام ہیں جو ذوالحجہ کے آنے والے 10 دن ہیں، ذوالحجہ کے آنے والے 10 دن ہیں۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس طرح کے جو دن ہیں، ان دنوں کا استقبال ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے سچی توبہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے سچی توبہ کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ الاقلاع عن الذنب، مکمل طور پہ کسی بھی جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی مغفرت سچے دل سے طلب کرنا، اور واپس اس گناہ پہ واپس نہ آنے کا ارادہ کرنا۔ اسی طرح عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں ان دنوں کا استقبال اس طرح کرنا ہے کہ ایک چست اور نشاط کے ساتھ ہمیں ان دنوں کا اس طرح استقبال کرنا ہے کہ ہم نے ان آنے والے دنوں میں 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول اور منظور ہو، اور اسے ہم نے اجر و ثواب کی نیت سے وہ عمل کرنا ہے، اور اس کا اجر و ثواب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا ہے۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو جس چیز میں بھی کوشش کرتا ہے اسے اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستے پہ ہدایت دیتے ہیں، جس راستے پہ وہ چلتا ہے۔ اسی طرح عزیز دوستوں اور ساتھیوں،
ان ایام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی آئی ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہمیں بتایا ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی پورے سال کے جو سب سے بہترین اور افضل ترین دن ہے وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیوں، ان دنوں کے عمل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، کہ ان دنوں کا جو نیک عمل ہے وہ باقی دنوں کے تمام دنوں کے نیک عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ ان دنوں میں جو نیک عمل ہے، کوئی بھی نیک عمل جو انسان ان 10 دنوں میں کر رہا ہے، اس کا وہ نیک عمل باقی تمام سال کے دنوں سے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی تو صحابہ نے فرمایا یار وللجہاد فی سبیل اللہ، وللجہاد فی سبیل اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جو جہاد ہے وہ بھی ان دنوں کے نیک عمل سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سوال صحابہ نے اس لیے کیا کیونکہ ان کے نزدیک جہاد سب سے افضل عمل تھا، کیونکہ جہاد وہ شخص کر سکتا ہے جو اپنے نفس سے پہلے جہاد کر چکا ہو اور 5 وقت کا نمازی ہو اور اس کے علاوہ گناہوں سے دور ہو، گناہوں سے بچتا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر سکتا ہے۔ جہاد کے لیے بہت پکا عزم اور ارادہ چاہیے ہوتا ہے، جہاد کے لیے بہت بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے اور بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو اللہ کی راہ میں جو جہاد ہے وہ بھی ان دنوں کے نیک اعمال سے بہتر نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ جہاد بھی نیک عمل میں سے ہے، مگر یہاں نیک اعمال سے وہ مراد جو انسان اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے جو عبادت کرے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے صدقہ و خیرات ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے صلہ رحمی ہو، چاہے اس کے علاوہ کوئی بھی اور چھوٹا سے چھوٹا یا بڑا سے بڑا نیک عمل ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا، ان کے صحابہ نے فرمایا وللجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد ہے عام دنوں کا، وہ بھی ان دنوں کے عمل سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کے نکلے اور ان میں سے کچھ بھی واپس لے کے نہ آئے، تو وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہے اور جان و مال اپنا اللہ کی راہ میں دے کے آیا ہے اور واپس کچھ بھی نہیں لے کے آیا، وہ ان سے بہتر ہو سکتا ہے جو ان دنوں میں نیک اعمال کرے اور ان دنوں میں عبادت کرے۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں کا جو نیک عمل ہے وہ تمام پورے سال کے دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا یہ دن رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ بہتر ہیں؟ کیا یہ دن رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ بہتر ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی، یہ جو 10 دن ہیں، ذوالحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں، یہ رمضان کے دنوں سے زیادہ بہتر ہیں، زیادہ افضل ہیں، اور ان میں جو عمل ہے اس کا اجر و ثواب بھی رمضان کے عمل سے زیادہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ ہاں، اگر راتوں کی بات کرتے ہیں تو رمضان کی جو آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں وہ ان راتوں سے بہتر ہیں، اور یہ جو راتیں ہیں ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں یہ بھی افضل ہیں، مگر پورے سال میں رمضان کے جو آخری عشرے کی جو راتیں ہیں ان کے بعد ان کی فضیلت آتی ہے، مگر دن کے لحاظ سے یہ دن پورے سال کے سب سے افضل دن ہے، یہاں تک کہ رمضان کے جو 30 دن ہیں ان سے بھی زیادہ افضل دن ہیں۔ تو عزیز دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کی جو راتیں اس لیے افضل ہیں کہ ان میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، تو اس ایک رات کی وجہ سے ان تمام راتوں کی فضیلت بڑھ گئی ہے، اور ان راتوں میں ایک ایسی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ مگر یہ جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے، یہ اس لیے افضل ترین دن ہے کیونکہ اس میں ایک تو عرفات کا دن آ جاتا ہے، اور عرفات کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا عظیم دن ہے
جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی گردنیں آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہماری گردن آزاد کر دے، اپنی آگ سے، جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس دن اپنے بندوں پہ بہت زیادہ فضل و کرم اور بہت زیادہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس عظیم دن میں، عرفات کے دن میں۔ تو یہ جو دن ہے عرفات کا دن، یہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں ہے۔ اسی طرح قربانی جو کہ بہت بڑی عبادت ہے، قربانی جو کہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ قربانی بھی اسی دن انہی 10 دنوں میں، انہی 10 دنوں کا حصہ ہے جو کہ 10 ذوالحجہ کو عید کا دن ہوتا ہے، قربانی کا دن، جس میں ایک انسان قربانی کر کے جانور کا خون بہاتا ہے اور پھر وہی رزق اسے جو اللہ تعالی نے جو جانور اس کے لیے حلال کیا ہے اسی کو اپنا رزق بنا لیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو قربانی کا جو دن ہے یہ بہت ہی افضل دن ہے، کیونکہ قربانی بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اسی طرح ان دنوں کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کیونکہ اس میں انسان، یہ جو دن ہے اس میں انسان تمام جو اہم عبادات ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے بیان کیا ہے کہ ان دنوں میں تمام اہم عبادات اسلام کی جمع ہو جاتی ہیں ان 10 دنوں میں، جس میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج، صدقہ و خیرات اور صلہ رحمی وغیرہ اور قربانی، تو جتنی بھی جو اہم عبادات ہیں اسلام کی وہ ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان دنوں کی فضیلت پورے سال کے دنوں سے بڑھ گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آنے والے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری مسئلہ یہ ہے کہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں، ان دنوں کے شروع ہونے سے پہلے جو شخص قربانی کر رہا ہے، جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے جسم کے جو بال ہیں اور اپنے جسم کے جو ناخن ہیں وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ کاٹ لے اور اپنے جسم کی صفائی کر لے۔ اور جو شخص جس کا ارادہ ہے قربانی کا، اسے چاہیے کہ وہ ذوالحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد یہ عمل نہ کرے، نہ ہی جسم کا کوئی بال کاٹے، نہ کوئی ناخن کاٹے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔